بات کا تہیہ کر لو کہ آج کے پیارے وہ مبارک دن جس میں عاشورہ کا دن ہے، جس کی برکتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور ایسے موقع پر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم آج سے ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو، ماشاءاللہ، اتنا تو بولنا آ گیا آپ لوگوں کو۔ الحمدللہ، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد مقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفلان ذکر غافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطابات ہوئے، حضرت حسین کی زندگی کے حالات، شہادت حسین کے واقعات، سب کچھ ہم سنتے آئے ہیں، لیکن جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 5 امتحانوں کا ذکر کر رہا ہے، اور جب ہم امتحان دیتے ہیں اور امتحان میں کامیابی ہم کو ملتی ہے تو کامیابی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر جہاں ادا کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں ادا نہیں کرنا چاہیے وہاں ادا کر لیتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم بزرگوں کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں، واعظ و نصائح سے دور ہو جاتے ہیں، اور دین کی باتیں جہاں ہوتی ہے ان میں شرکت کرنے کے بجائے اپنی غفلتوں کی وجہ سے ان محفلوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس میدان کربلا میں جتنی مصیبتوں پر آپ نے صبر کیا اور آپ نے اللہ کی مرضی کو ترجیح دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق آپ نے اسے قبول فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کو اللہ کے سامنے جب جھکے تھے اور عصر کے وقت کو آپ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نماز عصر آپ نے ادا کیا، اور عصر کی نماز میں آپ کو دشمنان اسلام نے، بلکہ وہ لوگوں نے جو حضرت حسین کے ظاہری چاہنے والے تھے، ظاہری محبت کا اظہار کرنے والے تھے اور حضرت حسین کے دم بھرنے والے تھے، انہوں نے ہی حضرت حسین کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، جب زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ تھا، اللہ کے یہ محبوب میرے نواسے رسول کو ایک ظالم آگے بڑھ کر آپ کو ایسا وار کیا کہ آپ کی گردن الگ اور آپ کا دھڑ الگ ہو گیا۔ کسی شاعر نے اسی انداز کو دیکھتے ہوئے کہا، ہوئے سجدے ہی میں شہید بھی، کہوں کیا ادا تھی حسین کی، ہوئے سجدے ہی میں شہید بھی، کہوں کیا ادا تھی حسین کی، یہ عجب طرح کی نماز تھی، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی۔ آج ہمارے کو بھی ماشاءاللہ اللہ نے وہ سنت کو ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت حسین کربلا میں سجدے میں تھے اور ہم کربلا کا ذکر کرتے کرتے سجدے میں تھے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے سجدے سے اللہ کو راضی کر لیے۔ اللہ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارے سجدوں سے بھی راضی ہو جائے۔ یاد رکھو
سجدے کرنا آپ کا کام ہے، دعائیں کرنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہر سجدہ قبول نہیں ہوتا، ورنہ کئی لوگ ایسے گردن کٹائے ہوں گے، لیکن یہ گردن جو کٹی یہ اللہ کے لیے کٹی ہے، اور یہ گردن کو آپ نے قربان کیا ہے، کیوں؟ حق کے لیے۔ اور ایسے وقت میں جب دنیا میں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جب شریعت کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا اور شریعت کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، تو آپ نے اپنی گردن کٹائی نہیں، بلکہ اپنے خاندان کو لا کر کربلا میں شہید کرا دیا۔ آج آپ کو مجھے اس بات کا سبق لینا ہے کہ موجودہ حالات، اگر آپ کو امتحان دینا پڑے تو ہر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ آپ کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے آ کے پوچھے، مولانا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں والا، فرمائیے۔ بولے قیامت جمعے کو آ رہی کہتے نا، مولانا تیاری کر لیے کیا؟ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں 10 محرم کے جمعے کو، حالانکہ بہت سے روایتیں اس میں نہیں ملتی ہے کہ جمعے کو آئے گی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی وہ الگ بات ہے، ابھی یہ قیامت آنے کی نشانیاں باقی ہے۔ آج ہمارے بچیاں آوارہ گردی کر رہے ہیں، اپنے میک اپ کو لگا کے چورستوں پہ بیٹھ رہی ہے، اپنی عزتوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے گھروں کی عزتیں فٹ پاتھوں پہ بک رہی ہے۔ آج ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ آج ہر مقام پر مسلمانوں کے نام کے ساتھ اگر کوئی عمل آتا ہے، ہر عمل میں ہمارا مسلمان پیچھے نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بولنے میں پیچھے ہیں۔ اپنے محلے میں کیا اپنے گھر میں کتنے جھوٹ بولے جاتے معلوم ہے؟ ارے مولانا گھر والے چھے نا، میرے کو نہیں تو کس کو بولیں گے؟ آج تم کو ہی بولتا، کل آپ کو گول کرتا ہوں۔ یاد رکھو، بچوں کو شروع سے ہی حق گوئی سکھانا، یہی حضرت حسنین تھے، معلوم نانا جان ساتھ تھے، نانا جان کے اطراف گھوم لیتے رہتے تھے یہ نواسے، اور نانا جان بھی نواسوں کے بغیر نہ رہتے تھے، اور نواسے بھی نانا جان کے بغیر نہ رہتے تھے، ہر دو ایک دوسرے کے بغیر نہ رہتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کا ایک حصہ رکھا ہوا تھا، وہ بیت المال کا تھا۔ کھجوروں کا جو آپ لا کے دیے تھے وہ گھر میں تھا، لیکن بیت المال کا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، وہ عمر میں جا کر آپ نے اس کھجور میں سے ایک کھجور لے کر آپ نے منہ میں رکھا۔ میرے رسول وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہا میرے حسن یہ تیرے لیے نہیں ہے بیٹے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے میرے بیٹے، اگر آپ یہ لقمہ کھا لیں گے تو میں آنے والی نسلوں کو کیا جواب دوں گا۔ حرام کھانے سے بچانے کے لیے اپنے نواسے کو جو منہ میں کھجور تھا اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر ان کھجوروں میں شامل کر دیا اور فرمایا یہ حسن یہ کھجور بیت المال کی امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ آج ہم لوگوں کے بچے کیا کھا رہے ہیں اس پہ کبھی نظر ہے؟ میرے کو افسوس ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ افسوس اس بات سے ہوا کہ وہ بچے کا ایمان کی وجہ سے اس کی ڈیوٹی چلے گئی، نوکری چلے گئی، زومیٹو پہ کام کرتا تھا، کوئی اور جگہ کام کرتا تھا، اس نے ایک جگہ سے آرڈر یہ آیا کہ مجھے گوشت تلا ہوا لا کے دو، مرغی تلی ہوئی لا کے دو۔ اس نے وہ دکان کا نام سنتی فون رکھ دیا، کہا کہ میں یہ دکان سے نہیں لاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس کڑھائی میں میں بد جانور کے گوشت کو تلتا ہوا دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مسلمان بھائی کو وہ تلن کا گوشت، وہ کڑھائی کا گوشت جو کڑھائی میں
یعنی سور کا گوشت تلا جا رہا تھا، وہ کڑھائی کے گوشت میں کوے مرغی کا گوشت تلا جائے اور میرے بھائی کے نوالے میں حرام لقمہ چلے جائے۔ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات ہے؟ کبھی حلال حرام لقمے پہ توجہ دیے؟ ایک صاحب تو بولے مولانا جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے رخے میں وتھ فیملی ہے تو میں پورے خاندان کو لے کر چلے جاتا ہوں۔ ہمارے والا اجی فیملی کس کو بولتے ہیں؟ فیملی بولے تو جس کی شادیاں نہیں اس کو بھی بولنا ہے۔ نہیں بولے مولانا فیملی بولے تو سب آگے بولے، داماد آ گیا، پوترے آ گئے، نواسے آ گئے، خط گڑے آ گئے، سب آ گئے، پوروں کو لے کے جاتا ہوں۔ یاد رکھو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کو دعوت ہے، آپ کسی کو لے جا نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستو، عنوان میں بدل دے رہا ہوں مگر یہاں دل جلتا ہے۔ ابھی میرے سامنے 2 چٹھیاں آئی ہیں۔ ایک چٹھی آئی ہے، ایک آج کل بہت زیادہ اپنے کو دین سے دور کر لینے والی یہ خاتون، بلکہ مسلمان ہی نہیں ہے، انہیں سناتن کہتے ہیں، انہیں ہچ وہ اجاڑ صورت اچھی رہنے سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ صورت کتنی بھی اچھی رہ جائے، سیرت کا کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے۔ اور کیریکٹر میں معلوم ہے انہوں آج کل اپنے جو منہ کو آیا ہانک رہے ہیں، عجیب حالات ہو گئے ہیں، بات کرنا آتا نہیں اور بات کرنے نکلے تو اماں مرو بابا مرو کر لیتے۔ اور میں یہ حیرت ہوئی ہے کہ مجھے لکھ کے بھیجے ہیں کہ نازیہ خان کی اس کے نام سے مذمت کرنا ہے میرے کو، اس کا نام بھی کئی کو لوں میں، وہ اس کا نام لے کر میں اپنی زبان کو کیوں خراب کروں؟ آج یاد رکھیے، یہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگ جو چولا اوڑھ کے پھر رہے ہیں نا، جو دال لے کے شالاں پھر رہے ہیں نا، یہ ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے روز قیامت۔ مسلمانوں کے قتل کرنے کی سازشیں کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، نعرے لگانے دیتے ہیں، آوازیں پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے ارے میاں ہمارے کو تو بہت چھوٹ ہے، اللہ میاں کہیں نہ کہیں ہماری مصیبت کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اس وقت کی آزمائش کو دیکھ کے ہم کو تو معاف کر دے گا، لیکن جو تم ساتھ رہ کے اچھے حالت میں ان کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں بتا دیا حق کے لیے لڑنا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، علی اصغر کی قربانی بھی دوں گا، علی اکبر کی قربانی بھی دوں گا، اور قربانی دینے کے لیے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے میرا رب مل جائے گا تو وہی میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے اندر جو کربلا کا میدان ہے اور وہاں کا سفر آج کر رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ابا جان اور بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، بیٹھے ڈیرے کو ٹیکا لگ کے بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک انگلی آ گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے فوری کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر بازو تشریف فرما دے، انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیا آپ نے دیکھا؟ کہا کہ بیٹے میں آنکھ لگ گئی تھی اور آنکھ بند ہونے پر میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ادھر سے گزر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، موت ان کو لینے آ رہی ہے۔ نوجوان بچہ ہے، کم عمر 18 ایئرس کا بچہ ہے، مگر ایمان کی قوت دیکھیے۔ یہ بابا جان کے خواب کو سننے کے بعد ابا جان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں ابا جان آپ یہ تو بتائیے کہ ہم جو جنگ میں جا رہے ہیں، جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حق پہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ہم حق پر ہیں۔ فرمایا ابا جان اگر حق پہ ہے تو گردن کٹانے سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ارے آج ہمارا نوجوان یہ واقعے کو سن کر عبرت حاصل کرے
کہ میرے رسول کے نواسے کا یہ حال ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ حق کے لیے وہ اپنی گردن کٹانے تیار ہیں، اور آپ رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو کٹا نہیں سکتا وہ سر جھکا نہیں سکتا کیا بھائی؟ وہ آپ جھکاؤ، کٹاؤ نہیں تو نہیں، جھکنے کے عادی ڈالیں گے نا اپنے آپ کو ہر اذان پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب بھی آپ کے کان میں جائے فوری مسجد کے طرف رخ کیجئے اور پھر جا کر اللہ کے سامنے جھک جائیے اور یاد کیجئے حسین کربلا میں نہیں چھوڑے سجدہ، تو آپ آرام دہ سکون پہ قالینوں پہ سجدے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج ہمارے مسجدوں میں قالینہ بچھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے خوبصورت ایک قالین، اور قالین پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے آج، اور ہمارا قالین کا سجدہ بھی قبول ہو رہا نہیں ہو رہا وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو۔ ان کے سجدے مٹی پہ تھے، قبولیت آسمان پہ تھی، سجدے رکھے کہاں تھے؟ مٹی پہ تھے۔ آپ کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حضرت حسین کے ابا جان تھے، ہاں آپ ایک وقت گھر سے کچھ ناراضگی کی وجہ سے نکل گئے، اور نکل کے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور جب مسجد نبوی میں آئے اور آ کر دیکھا کہ آپ وہاں آرام کرنے لگ گئے، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صاحبہ کے گھر گئے، کہا کہ علی کہاں گئے، علی کہاں ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میری اور علی کی کوئی بات چیت ہو گئی، اور وہ علی اور میری گفتگو سن کے علی کچھ خفا ہو کر چلے گئے۔ آج ہمارے گھر میں بچہ خفا ہوا تو کہاں ڈھونڈتے ہم لوگ، داماد خفا ہو گئے تو کہاں ڈھونڈتے ہم لوگ، بیٹے خفا ہو گئے تو کہاں ڈھونڈتے؟ ہوٹلوں میں، چبوتروں پہ، ٹھیلوں پہ، منڈیوں پہ۔ مگر میرے رسول کو معلوم تھا اگر میرا داماد ناراض ہوتا ہے تو کہیں اور نہیں جاتا ہے تو مسجد نبوی میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے فرش پہ آرام فرما رہے ہیں، اور جب آپ اپنے سرکار کی آواز کو سنا تو آپ فوری اپنے سرکار کی آہٹ پر اٹھ گئے، اٹھے تو آپ کے جسم پر پورے کنکرے لگ گئے تھے۔ اور آپ کا نام کیا رکھے؟ ابو تراب۔ کیا نام رکھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب یعنی کنکریوں کا باوا۔ کیا پیارے اللہ کے رسول ہیں، سرکار کے نام کو اتنے خوش ہوئے حضرت علی، اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کرام سے کہتے تھے میاں اگر میرا نام لینا ہے تو ابو تراب سے پکارو، کیونکہ یہ نام میرے رسول نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے میرے بھائی، میرے رسول کے نواسے مٹی میں سجدے کر رہے ہیں، ان کے پیشانیوں پہ کنکر چپکے ہیں، تو یہ ابو تراب کے تو بیٹے تھے نا، ان کے سر کو کنکریاں لگے تھے، ان کے پورے جسم کو کنکریاں لگ گئے تھے۔ میرے پیارے رسول کے نواسے سجدے میں ہیں۔ میرے عزیز اجازت لیے میں جلدی میں جا رہا ہوں کیونکہ 25 منٹ رہ گئے ہیں، اور افطار کو آپ کو ایک 5 منٹ 10 منٹ پہلے چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ باوضو بھی ہو جائیے، افطار کے لیے تیار بھی ہو جائیے، اور افطار کر رہے ہیں تو یہ بھی طے کر لیجئے کہ اگر آپ ایک روزہ آج کا رہ گئے ہیں تو ایک روزہ رہنا نہیں ہے، کل کا بھی روزہ رہیے۔ اگر کل روزہ رہ گئے ہیں تو آج کا روزہ 2 روزے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کل کا روزہ بھی رہ جائیں گے تو 2 روزے ہو جائیں گے، ایک روزہ مت رہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشابہت کرنے پر منع کیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی مشابہت پہ تو جی رہی ہیں، انہیں کیسے کنگھی کرا انہوں بھی کنگھی کر کے نکل جا رہے ہیں، انہیں کیسا پینٹ پہنا انہوں بھی پینٹ پہن کے نکل جا رہے ہیں۔
انہیں لنگا پھر رہا تو انہوں بھی لنگے پھر رہے ہیں اب کیا بولتے وہ ہیرو لنگا پھر رہا ارے وہ ہے لنگے خاندان کا تو کئی کو لنگا ہو رہا رے بابا وہ لنگے خاندان کا ہوں گا تو لنگے خاندان کا نہیں ہے تو محمد عربی کے ماننے والا ہے علی شیر خدا کا ماننے والا ہے حسنین کا ماننے والا ہے حسنین کے لیے اپنی جان کو دینے والا ہے اور تو عمل نہ کر جس سے حسنین کو تکلیف پہنچے یا حسنین کے نانا کو تکلیف پہنچے میرے عزیز دوستو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد نواسے ایک سے ایک اللہ سے ڈرنے والے کیسے نہیں ڈریں گے جس کے گھر کی ماں بی بی فاطمہ ہو جس کا باپ علی جیسا ہو علی کیسے علی اللہ کے خوف سے لرزنے والے علی حبیبی فاطمہ کیسی فاطمہ کیسی امی جان جو اللہ کے خوف سے لرزنے والی ہو اور نمازیں ادا کرتی ہے تو نمازیں ادا کرنے کے بعد یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میرے سجدے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے پتہ نہیں حضرت علی ایک وقت آپ کی جنگ کے میدان میں ایک تیر آ کے آپ کے پیر کو لگ گیا آپ کے تیر کو ہاتھ لگاتے تو حضرت علی تڑپ جاتے مچھل جاتے مگر کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تیر نکالنا ضروری ہے ورنہ جسم میں زہر پھیل جائے گا کہا کیا کریں کہا کہ ایک جگہ ہم دیکھے ہیں کہ علی پہ کچھ بھی ہو جائے علی ٹس سے مس نہیں ہوتے کہا وہ کیا ہے کہا کہ علی جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان پہ کچھ بھی حالات آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے چنانچہ طے کیا گیا کہ حضرت علی نماز کے لیے جب کھڑے رہے تو ان کے پیر سے تیر کو نکال لیے لیکن افسوس حیرت یہ ہوئی اس تیر کو نکالنے میں جو تکلیف حضرت علی ہاتھ لگانے میں محسوس کر رہے تھے وہ تیر نکلنے پہ بھی وہ تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہوئی سبحان اللہ میرے عزیز دوستو تم بھی 2 رکعت ایسی پڑھ کے دیکھو علی بھی خوش ہو جائیں گے تم 2 رکعت ایسی پڑھ کے دیکھو نواسے بھی خوش ہو جائیں گے تم 2 رکعت ایسی پڑھ کے دیکھو کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا فرمائیں گے دیکھو میرا امتی میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے میرے اللہ کا امتی ہے میرے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے میرے عزیز ایک عمل تو ایسا کر لو کہ اپنے رسول کو آپ خوش کر سکو اپنے رسول کو راضی کر سکو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ ہماری ایک لائف میں سب سے بڑا پرابلم آ گیا ہم لوگ یہاں بچپن کے واقعات زیادہ بن کر بولتے ہیں یا تو 55 کے بولتے ہیں بیچ کے واقعات پورے ہم لوگ کھا جاتے حالانکہ دور عثمانی میں دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بڑے بہادر کہلائے ہیں کم عمری میں بھی سرکار کے یہ نواسے خلفائے راشدین کی ہمت بنے ہیں اور خلفائے راشدین ان کو دیکھ کے ہمت لیے ہیں میرے سرکار کے ایک وقت باہر نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بھی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت حسین بھی ہے آپ دوڑتے ہوئے گئے جا کے اپنے حضرت حسین کو گلے لگا لیا کہا کہ علی اتنا پیارا بیٹا ہے آپ کا کہ جب بھی دیکھتے ہیں تو میرے آقا یاد آ جاتے ہیں کیا خوبصورتی میرے رسول کی کہ قدرانہ کی ادا جامِ زیبا کی پھبن سرمگی آگ غضب ناز بھری وہ چتون وہ ابائے عربی اور وہ نیچا دامن وہ مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن گردہ بھی دیکھے تو کر چاک گرے بانے کفن اٹھ چلے خبر سے اور زباں پہ جاری ہو یہ سخن مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جا بات فضا یہ جب خوش لخبی عزیزان محترم ایسے پیارے ایسے حیادار بی بی صاحبہ فرماتی ہیں ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے رسول اتنے حیادار تھے کہ حیا کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا اور پھر آپ کے حیادار داماد تھے
दामादों को भी चुनने का हमको एक तरीक़ा बताए। मालूम आपको, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दामादों को चुनो तो 2 तरीक़े दामादों को चुनो। कैसे कैसे दामादा हम ना चॉइस कर दे। बिल्डिंग बड़ी है, हाँ। गाड़ी बड़ी है, हाँ, ये घर का मेरा दामाद बनेगा। क्यों? गाड़ी बड़ी है, दाढ़ी है भाई, दाढ़ी नहीं है, गाड़ी है बस। अरे दाढ़ी वाले को देखो, गाड़ी वाले को न को देखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामादों को चुनने का तरीक़ा बताया। फरमाया देखो, मैंने 2 दामादों को चुना है, एक गनी को चुना है, एक हयादार को चुना है। कभी हयादार बेहयाई का काम नहीं करता। हज़रत उस्मान गनी को चुने मेरे सरकार, और फरमाया कि मैंने उस्मान के अंदर इतने अच्छाइयों को देखा है, अगर उस्मान को 40 बेटे मेरी होती और एक के बाद एक इंतकाल कर जाती तो मैं उस्मान को अपने बेटियां देते रहता। क्या हज़रत उस्मान का तक़वा था होगा? क्या आपका ईमान था होगा? और आपका क्या अल्लाह पे भरोसा था क्या होगा? आपने बता दिया एक दामाद चुनो। कैसा चुनो? हयादार। हयादार कभी शरीर पैसे मंग लेते नहीं रहता, भिखारी नहीं बनता उन्हें। हयादार कभी पैसे नहीं मांगता, ससुराल के पैसों पे जीने वाला नहीं होता। इसलिए हयादार बच्चे को चुनो। और दूसरे दामाद को चुनकर आपने ये भी बता दिया, देखो एक वो दामाद को चुना हूँ जो फातेह खैबर है, खैबर के दरवाजे उखाड़ने वाला है, और ऐसा ताकतवर है कि अपनी ताकत पे उसको इतना नाज है कि वो कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर तुम भी अपने दामादों को चॉइस करना है तो ये 2 खूबियों को देखो, वो हयादार है या नहीं है, और वो ताकतवर है, अल्लाह का डरने वाला है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। तुम ऐसे दामाद को चुनो तो तुम्हारे अंदर ये दामाद आएगा तो नस्लें भी वैसी आएगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी 16 मिनट है, 5-10 मिनट पहले, 5-7 मिनट पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ। और हमारे बेचारे भी वो सप्लाई भी करना ना आप लोगों को, मगर बहुत से लोग अभी देखने भी गए हुए हैं। हज़रत को देखे बगैर इफ्तार कैसी होंगी, है नहीं? अल्लाहुम्मा लका सुनतू अभी कहाँ मनतू। अब क्या क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलता, जान दो तकलीफ़ होती लोगों को। पहले से मेरे से लोग खार खाए हुए हैं, इन्हें बोलता हक़ है तो बोलता हूँ मियाँ, तुम रहो कोई भी रहो, तुम खा रहो। मेरे सरकार के नवासों पर कोई बुरा कहे या मेरे सरकार पर अगर कोई बुरा कहे तो मैं कभी कबूल नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी रहे। मौत तो आने वाली है, डरने की क्या ज़रूरत है यार? और डरे तो क्या, आज हज़रत हुसैन का मिंबर पे नाम लेते थे। दुश्मनान इस्लाम का मिंबरों पे नाम नहीं लिया जाता। हक़ के लिए बोलो, हक़ के लिए लड़ो, ये मिंबरों भी तुम्हारे गवाह बन जाएंगे, और यही मिंबरा तुम्हारी आखिरत की बख्शिश का ज़रिया बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साहबजादे अली अकबर से अली असगर, आपके चिचेरे, आपके ताए, आपके भाई के बेटे, आपके हज़रत अकील के भाई बेटे, हज़रत अकील के भाई, यानी एक नहीं 27 ख़ानदान के अफराद एक के बाद एक मैदान में जाते गए, और जाते हुए तो बड़े हिम्मत के साथ जाते और मुकाबला कितनों से करते। एक तरफ हज़ारों का लश्कर, एक तरफ ये दुबले पतले नौजवान, मगर अल्लाह इनका इसी ताकत दिया था। अली की बरकत थी, अली के ख़ानदान से थे, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थे। इसलिए ईमानी हरारत ऐसी थी कि जब जब मैदान में निकलते 100 लोगों को हमला करते, और फिर एक आवाज़ ज़रूर आती,
یا ابا ادرکنی، اے ابا یعنی اے میرے ابا جان، اے میرے چچا جان، اے میرے تایا جان، آئیے، اس وقت میرے اوپر ایسا وار ہوا کہ میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور یہی 27 کے خاندان جو آپ کا تھا، ایک کے بعد ایک اس میدان جنگ میں شہید ہوئے، شہید تو ہوئے لیکن شہادت ایسی شہادت تھی کہ آسمان بھی رویا اس میں۔ وہ شہادت جس کے بارے میں بھی قاری صاحب نے جیسے کسی نے شاعر نے پڑھا نا، وہ شہادت جس کو ہم آج یاد کر رہے ہیں کہ وہ شہادت تھی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ وہ یہ بولیں گے مولانا اسلام زندہ کہاں ہوتا ہے؟ اسلام تو زندہ ہی ہے۔ ارے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اندر کا دل تو ہمارے زندہ ہو جاتا ہے، اندر کا دل ہمارا وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ زندہ ہو کر حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی وجہ سے دل دھڑکنے لگتا ہے، اور ہم اپنے پیارے رسول کے نواسوں کی وجہ سے آج ہم یہ جلسے مناتے ہیں۔ اس سے آپ کو 2 نصیحتیں دینے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آج کے عصر حضرت حسین نے کربلا میں پڑھی تھی، آپ بھی یہ طے کر لو کہ آج سے ہماری ہر نماز مساجد میں ہوگی، اور انشاءاللہ پابندی جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے، اس میں ایک درس یہ بھی ملتا ہے، صبر کرو۔ کیا صبر؟ بات بات پہ گلے مت پکڑ لو، بات بات پہ چھریاں مت چلاؤ۔ آج کل تو ہمارا نوجوان کنگھی پہ ہے یا چاقو پہ ہے، یا تو کنگھی کر کے بالا منا رہا یا چاقو لے کے ایسے ڈیزائنوں سے چل رہی۔ دیکھ کر مجھ سے کہہ نہ سکا جانی بیگم ہوں یا میاں جانی گئے۔ نوجوان چلا تو تھاپ کھاتی پتنگ دکھ رہا، مگر اتنا چاقو جیب میں برابر لے کے نکل رہا ہوں۔ یاد رکھو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، اچھی صحبت میں لے جاؤ، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ایک دن آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ بچوں پہ محنت نہیں کریں گے نا، یہ بچے خبر میں آپ رہیں گے، آپ کی مصیبت خبر میں اضافہ ہوئیں گی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے حرکات کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر چہارشنبہ میرے حسامیہ منزل پنج شام میں رات میں 10:30 بجے محفل ذکر ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 100 بار پکارتے ہیں ہم اللہ کو۔ ہماری یہ خواہش ہے دین، ہم 100 بار پکاریں گے، ایک بار تو یا ربی کا جواب آ جائے گا، یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں بھی راضی ہوں، بول کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں چہارشنبے کو، اور پھر ہفتے کے دن 2 قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور 2 آیتیں پڑھ کر اس کی آپ کے سامنے معنی اور مفہوم کو رکھتے ہیں۔ تفسیر نہیں ہوتی، تفسیر کے لیے بہت زیادہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے معنی اور مفہوم کو بتانا اور اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن حسب ضرورت آپ کو 2 آیتوں کی معنی اور مفہوم بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے اصلاح کر لیں۔ تو امید رکھو چہارشنبہ اور ہفتے کو آئیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ ہی اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہاتھ ہی لائیں گے؟ بولا سب ہلا رہی ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ کی وعدہ ہے، نہیں گھمانے کا وعدہ ہے۔ ایک صاحب بولے مولانا ہر جگہ میں انشاءاللہ بول کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو مولانا کیا مانے؟ بولے ہاتھ اٹھاتا ہوں نہیں جانا ہے بول کے، انشاءاللہ زبان سے بولتا ہوں، بولے اوپر ہاتھ اٹھا کے یوں ہلاتا ہوں، بولے بولا ایک کام 2 کاج کر رہا ہوں، بولے ایسا نہ کو کرو انشاءاللہ آؤ۔ میرا گھر کا ہے معلوم ہے، میرے ابا جان کے گھر میں ہوں میں، میرے گھر کا پتہ بھی آسان ہے۔ چلیے سیری لانا افطار تقسیم کرنا شروع کیجئے، افطار کا آ رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ آ جاؤ، اینڈ افطار جمعے کے بعد آ کے بیٹھو ان کو بیچ میں، اور حق مار رہے ان کو دوسرے کا۔ آپ پہلے بیٹھ گئے تو آپ کی افطار آپ تک پہنچ جاتی، اور رستے بنانا شروع کیجئے، اور مساجد کے جانماز کا احترام کیجئے، اور مسجدوں کے جانماز پہ کوئی چیز گرنے مت دیجئے۔
لائن سے نماز کی شکل بیٹھ کے تو بانٹنے میں تقسیم. ہاں جماعت کی شکل میں بیٹھ جائیے, تقسیم کرنے میں سہولت ہو جائے گی, سب صفوں میں آ جائیے. چلیے میں بھی بولتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہماری آج کے جلسے کو اللہ کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا اور جنت کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آخرت کا اور جنت کا معاملہ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.